بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا اگر کوئی یہ کہے کہ یا اللہ مجھے زندگی دے دے، تو جو کہے گا وہ کروں گی، تو کیا یہ منت ہے؟ ہونٹ ہلائے بغیر کچھ کہنے سے کیا منت واجب ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، منت میں دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، زبان سے تلفظ کی ادائیگی کرے، دل میں نیت کرنا یا صرف ہونٹ ہلانا اور الفاظ ادا نہ ہو، اس سے منت لازم نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ منت واجب ہوتی ہے جو عبادتیں ہیں ان کی، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، اس کی منت ہوتی ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ یا اللہ مجھے زندگی دے دے، تو جو کہے گا وہ کروں گی، تو وہ تو ویسے ہی، اگر اللہ جو کہے گا آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، چاہے اللہ زندگی نہ بھی دے، جتنی بھی زندگی کی ایام باقی ہیں آپ نے وہی کرنا ہے جو اللہ نے آپ کو کہا ہے۔ تو اس لیے یہ منت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے ایک دل میں ارادہ کر لیا کہ اللہ نے زندگی دے دی، صحت دے دی، تو آپ نے ایک اللہ سے ایک معاہدہ کر لیا کہ اللہ پھر جو شریعت کے حکام ہیں وہ آپ کو پورے کرنے ہیں، تو اس سے حکام کی تاکید اور بڑھ گئی ہے۔ پہلے بھی پورے ہی کرنے تھے، اب اور پورے کرنے آپ نے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کئی بار یہ مضمون بیان کیا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اللہ کو اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی نالائقی کی بات ہے کہ مصیبت میں آپ نے اللہ کو پکارا، جب اللہ نے مصیبت دور کر دی تو اب آپ بھول گئے اللہ کو۔ تو منت نہیں ہے یہ، لیکن یہ کہ ویسے ایک اہم بات ہے، یعنی اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ محمد ثاقب دبئی سے، کیا کسی کو دیکھ کر کرسی چھوڑ کے کھڑا نہیں ہونا چاہیے؟ میں سپروائزر ہوں، جب میں سائٹ پر جاتا ہوں تو ورکرز کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے، مگر میں ان کو منع کرتا تھا۔ اب وہ لوگ بہت فری ہو گئے ہیں، جس سے میرے کام میں مشکل آ رہی ہے۔ میں ان لوگوں کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا اس صورت میں اگر وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا میں گنہگار ہوں گا؟ دیکھیں، یہ چاہت کے لوگ میرے استقبال میں کھڑے ہوا کریں، جس کے دل میں یہ چاہت ہو، تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن کسی تربیت کی نیت سے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموا لسیدکم، عرب کو حکم دیا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو کسی کو بھی اللہ نے عہدہ دیا ہے، تو اگر کوئی آپ کے استقبال میں، اگر کوئی آپ کے اکرام میں کھڑے ہو جاتا ہے کرسی چھوڑ کے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں شرعاً جائز ہے۔ البتہ کھڑے رہنا ٹھیک نہیں ہے، اجمیوں کی طرح، جو پہلے زمانے میں کافر لوگ جو تھے، وہ اجمی جو غیر مسلم تھے، ان میں یہ رواج تھا کہ سردار بیٹھا رہتا تھا اور یہ بت بن کے کھڑے رہتے تھے کئی گھنٹوں تک۔ اس میں تکلیف بھی بہت ہوتی ہے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو کھڑے ہونا برا جائز عمل ہے، یعنی برا عمل نہیں ہے، کھڑے رہنا جو ہے یہ برا عمل ہے۔ اور اپنے استقبال میں لوگوں کو کھڑا کرنا اس نیت سے تاکہ یہ تکبر جس کی بنیاد ہو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن آپ تربیت کے لیے کر رہے ہیں تاکہ باس کا ایک احترام رہے اور باس کی پھر اطاعت ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جب میں آیا کروں تو اسٹینڈ اپ، اور پھر بیٹھ جاؤ واپس، ایسا نہیں کہ کھڑے رہیں نہیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر ایک عورت سے غلط تعلقات ہوں اور بعد میں توبہ کر لی ہو، کیا اس عورت کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ وہ بیٹی غلط تعلقات سے پہلے ہی موجود تھی، نہیں ہو سکتا نکاح۔ کسی عورت سے بھی آپ کا سیکشول ریلیشن ہو گیا تو اب اس کی ماں یا بیٹی سے آپ قیامت تک کے لیے نکاح نہیں کر سکتے۔ پہلے سے وہ آپ سے نکاح میں ہو تو بھی اس کو وہ حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک عورت سے بھی ریلیشن ہو، اس کی بیٹی سے بھی ہو۔ جب ایک سے ہو گیا تو اب دوسری سے نہیں ہو سکتا۔ نارتھ امریکہ، شادی شدہ عورت کسی سے تعلقات قائم کرے اور اس سے اولاد پیدا ہو تو کیا وہ اس اولاد کو شوہر کا نام دے سکتی ہے، جبکہ ڈی این اے سے ثابت ہو چکا ہو کہ اولاد شوہر کی نہیں ہے؟ دیکھیں، شادی کے 6 مہینے کے بعد اگر اولاد پیدا ہوئی ہے تو بے شک وہ ناجائز بچہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی کسی اور مرد ہی کا کیوں نہ ہو، تو شریعت میں حکم ہے صاف واضح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری کی، الولد للفراش، کہ بچہ اسی کا ہوگا جس کے بستر پہ پیدا ہوا، یعنی جس کی بیوی نے جنا ہے بچہ۔ تو بیوی کا جو شوہر ہے نا، جو بچے کی ماں کا شوہر ہے، وہی شرعاً اس کا باپ کہلائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ آپ نے بتایا ہی اسی لیے کہ اس بحث میں پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے ڈی این اے وغیرہ میں کہ یہ اوریجنل باپ اس کا کون ہے۔ جو اوریجنل ہے شریعت اس کو نہیں مانتی، شریعت اس کو مانتی ہے کہ جس کے شوہر کے ہاں، یعنی جس کے بچہ پیدا ہوا تو جو عورت کا جو شوہر ہے وہی اس کا باپ کہلائے گا۔ ہاں، باپ کو پتہ ہے کہ میری اولاد نہیں ہے یہ، تو وہ اس کو یہ رائٹ ہے کہ وہ نفی کرے۔ یعنی اگر وہ شوہر کہہ دیتا ہے نا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں نہیں مانتا، تو پھر اس کا مطلب وہ بیوی کو زانیہ کہہ رہا ہے، تو یہ شوہر کو حق دیا ہے کہ وہ یہ تہمت بیوی پہ لگا سکتا ہے۔
اگر وہ لگا دے تو پھر آگے کا پروسیس ہے، بیوی پہ اس نے زنا کی تہمت لگائی ہے، اس کو ثابت کرے وغیرہ وغیرہ، وہ ایک لمبی بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں جاتا. لیکن کسی تھرڈ پرسن کے لیے یا اس عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ ولدیت میں زانی کا نام ڈال دے، بلکہ ولدیت میں اس کو اپنے شوہر ہی کا نام ڈالنا پڑے گا. ہاں شوہر کو یہ رائٹ ہے کہ وہ کہے کہ میرا نہیں ہے تو میں اپنا نام ڈلوانے نہیں دوں گا، شوہر کو یہ حق ہے. میرا اس پر ایک بیان بھی ہے جس پر کچھ بے وقوف قسم کے اسکالرز نے بڑا مذاق اڑایا تھا، جن کے پاس علم ہے ہی نہیں، تو نہ حدیث کا پتہ نہ فقہ کا پتہ ان کو، کہ بھئی میاں بیوی 1-2 سال دور رہیں اور بچہ پیدا ہو جائے تو شریعت کہتی ہے یہ باپ ہی کا بچہ ہے، یعنی شوہر ہی کا بچہ ہے. تو اس پر ریکارڈ لگایا کہ یہ جو ہے نا یہ سب جنات کی پیداوار ہے وغیرہ وغیرہ. تو بات یہ کہ آپ قرآن و حدیث سے نابلد ہیں. اسلام نے حکم یہی دیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو بیوی کے بطن سے جو بچہ پیدا ہے وہ شوہری کا کہلائے گا. تو کسی تھرڈ پرسن کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ اس کی نفی کرے. تو ہاں شوہر کو اجازت ہے، جس کا بچہ ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی میرا نہیں ہے. وہ چپ بیٹھا ہے تو کسی اور کو کباب میں ہڈی بننے کی اجازت نہیں دی ہے، کسی اور کو اعتراض کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. تو جو اوریجنل جو باپ ہے نا وہ کہہ سکتا ہے، یعنی جو شوہر ہے عورت کا وہ کہہ سکتا ہے میرا نہیں ہے. وہ چپ بیٹھا ہے تو شریعت نے پھر بچے کے نسب کی حفاظت کے لیے کہا ہے کہ بھائی اسی کے کھاتے میں ڈالو. تو وہ کہہ دے کہ میرا نہیں ہے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کی شریعت میں مثال ملتی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ شوہر کہہ دے میرا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب بیوی پہ اس نے زنا کی تہمت لگائی ہے، پھر اس لعان والے پورے پروسیس سے اس کو گزرنا پڑے گا. پھر سزا بھی ملے گی عورت کو، یا شوہر نے جھوٹا الزام لگایا تو شوہر کو سزا ملے گی. عورت نے اگر اقرار کر لیا یا گواہوں سے ثابت ہو گیا تو پھر عورت کو سزا ملے گی زنا کی. ہارون رشید کشمیر سے، اگر پیٹی کے اوپر انگلش میں کچھ لکھا ہوا ہو اور اس پر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھ لی جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی بھائی، انگلش میں لکھا ہوا ہو کیا کوئی ناپاک تھوڑی ہو جاتا ہے. لکھنؤ سے کسی نے پوچھا ہے، میں شادی بیاہ میں تصویروں کے البم وغیرہ بنانے کا کام کرتا تھا، بہت اچھا کماتا تھا، مگر تصویروں کے بارے میں آپ کے بیانات سن کر توبہ کر لی ہے. دارالعلوم دیوبند ندوہ وغیرہ سے بھی فتوے لیے ہیں، انہوں نے بھی چھوڑنے کا کہا ہے. تو میں نے یہ 6 مہینے پہلے کام چھوڑ دیا تھا. میرا ایک غیر مسلم دوست بھی یہی کام کرتا ہے، میرا بہت اچھا دوست ہے، ہر مصیبت میں کام آتا ہے. تو کیا اس کی کمائی کے پیسے میرے لیے جائز ہوں گے؟ اس سے ادھار لینا اور اس کے پیسوں سے کچھ کھانا وغیرہ میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں دوست کو بھی نہیں کھونا چاہتا، اس کے جیسے میرا کوئی دوست نہیں ہے. دیکھیں آپ نے ایک تو بڑی قربانی دی، اللہ آپ کو اس قربانی کو قبول فرمائے، کیونکہ شادی بیاہ میں جو تصویریں بنتی ہیں وہ تو ناجائز ہی ہوتی ہیں، بے حیائی ہوتی ہے اس میں. اور ویسے بھی پرنٹڈ تصویر جو ہے وہ ضرورت کے بغیر جائز نہیں ہے. جو پرنٹ تصویر ہوتی ہے نا پیپر والی، تو ضرورت تو پاسپورٹ وغیرہ کے لیے، ویزوں وغیرہ کے لیے تو ضرورت ہوتی ہے. یہ شادی بیاہ میں تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، اس میں ڈیجیٹل تصویر بھی اس کے متبادل ہو سکتی ہے. تو آپ نے اچھا کیا، حرام کام چھوڑ دیا. تو باقی یہ جو مسئلہ دوسرا آپ نے پوچھا ہے، آپ کا دوست غیر مسلم ہے، وہ بھی یہی کام کرتا ہے، تو کیا اس کی کمائی آپ کے لیے جائز ہوگی؟ تو دیکھیں اس کے میں تحقیق کروں گا پوری، مجھے بھی اس وقت تحقیق ذہن میں نہیں ہے. کچھ کام تو ایسے ہیں، اصول میں بتا دیتا ہوں کہ غیر مسلموں کے کچھ کام تو ایسے ہیں کہ اگر وہ حرام کام کر کے کمائیں تو وہ ہمارے لیے بھی حرام ہی ہوتی ہے اس کی آمدن. لیکن غیر مسلموں کے کچھ آمدن ایسی ہے جو ہمارے لیے حرام ہوتی ہے، ان کے لیے حرام نہیں ہوتی، تو پھر وہ ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا. تو میں اس مسئلے کی پوری تحقیق کر کے آپ کو انشاءاللہ جواب دوں گا. اس وقت میرے ذہن میں اس اگلے مسئلے کا جواب نہیں ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، مصیبتوں پریشانیوں سے بچنے کے لیے جو بکرا ذبح کیا جاتا ہے، کیا اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں یا تمام گوشت غریبوں میں تقسیم کرنا ہی ضروری ہے؟ یہ بدعت ہے. مصیبتوں سے بچنے کے لیے بکرا ذبح کرنا بدعت ہے. لوگ میرے اس کلپ کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں، لو بھائی مفتی صاحب نے صدقے کو حرام کہہ دیا. بھائی صاحب ہم نے صدقے کو حرام نہیں کہا، ہم نے بکرے کا ذبح کرنے کو ناجائز کہا ہے. کیونکہ بکرا ذبح کرنا یہ صرف بقرعید میں اور عقیقے میں اور حج کے موقع پہ، دم کے موقع پر عبادت ہے. اس کے علاوہ بکرا ذبح کرنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے شریعت میں. گوشت کی ضرورت ہے تو ذبح کر لو، ضرورت نہیں ہے تو ذبح مت کرو. تو اب لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو صدقے کی نیت سے ہی ذبح کرتے ہیں. بھائی صاحب تو صدقے کی نیت سے آپ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ غریب کو فائدہ پہنچانا. تو غریب نے کہا ہے کہ بکرا ذبح کر کے مجھے دو. غریب تو کہے گا یار جو بکرے کے پیسے ہیں وہ مجھے دے دو، میں اس میں راشن ڈلوا لوں، 20 کام کر لوں. پھر اگر گوشت ہی دینا ہے تو بکرے کا گوشت جتنے میں آتا ہے اس سے ڈبل گوشت گائے کا آ جائے گا. غریب کو بکرے کا کیا کرنا ہے؟ وہ کہے گا ڈبل گائے کا گوشت دے دو. تیسری بات یہ کہ اگر بکرا ہی کھلانا ہے آپ نے تو بکرے کا گوشت خرید کے سستا پڑتا ہے، بکرا کاٹ کے ذبح کرو گے مہنگا پڑتا ہے.
تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے مقصد صدقہ نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب گائے بکرے کے گلے پہ چھری چلے گی تو بلائیں ٹلیں گی اس سے. یہ کانسیپٹ غلط ہے. صدقے کا کانسیپٹ ٹھیک ہے، اگر کسی نے گوشت صدقہ کرنا ہے، دال صدقہ کرنی ہے، پیسے صدقہ کرنے ہیں، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بہت مبارک عمل ہے، جائز ہے. لیکن لوگوں کے دماغ میں تصور پتہ ہے کیا ہے کہ بکرا کٹے گا تو بلائیں ٹلیں گی. یہ حرام ہے بھائی تصور. یہ اسلام میں آپ نے ایک ایڈیشن کی ہے. بکرا کاٹنا یہ صرف بقرعید میں عبادت ہے. اب دیکھو بقرعید میں آپ نے گوشت نہ بھی کھانا ہو نا تو بھی جانور کاٹنا عبادت ہے. عقیقے میں آپ نے گوشت نہ بھی کھانا ہو تو بھی بچہ کے پیدا ہونے پر 2 بکرے کاٹنا یہ عبادت ہے. حج میں آپ نے گوشت نہ بھی کھانا ہو تو بھی دم کے طور پر بکرا آپ ذبح کریں گے. آپ وہاں ذبح ہی کرنا پڑے گا، وہاں صدقہ نہیں چلے گا، ذبح کرنا پڑے گا. پھر بعد میں آپ صدقہ کریں کھائیں وہ الگ مسئلہ ہے. تو بقرعید میں جانور کے گلے پہ چھری پھیرنا عبادت ہے. گوشت کھانا نہ کھانا یہ اگلا مرحلہ ہے. لیکن عام طور پہ جو ہمارے ہاں جو لوگوں میں کانسیپٹ آ گیا وہ کہتے ہیں بلائیں ٹالنے کے لیے بکرا ذبح کرنا یہ اس سے فائدہ ہوگا. یہ غلط ہے بھائی. بلائیں ٹلنے کا بکرے ذبح کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بکرے کی بددعا لگ سکتی ہے جس سے بلائیں آ سکتی ہیں، ہو سکتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے. تو جانور قتل کرنا بذات خود کوئی عبادت والا عمل نہیں ہے سوائے بقرعید میں، عقیقے میں اور حج کے موقع پہ. یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے بیان کیا اگر کسی نے منت بھی مان لی نا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو بکرا کاٹوں گا، تو بھی اس کے لیے افضل یہ ہے کہ بکرے کی قیمت صدقہ کر دے وہ، کیونکہ کاٹنا کوئی عبادت نہیں ہے اسلام میں، جانور کاٹنا سوائے 3 موقعوں پہ. تو اس لیے میں اس کے صدقے کے بکروں کے خلاف ہوں کہ لوگوں کا کانسیپٹ ہی ٹھیک نہیں ہے بکرے کے بارے میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کالی مرغی کٹے گی، کچھ کہتے ہیں بکرا کٹے گا. کچھ بھی نہیں کٹے گا بھائی. غریب کو فائدہ پہنچاؤ. وہ اگر کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت عرصے سے بکرے کا گوشت نہیں کھایا، مجھے بکرا چاہیے اور بکرا بھی ذبح کر کے تازہ، تو اس کی خواہش پہ آپ کاٹ دیں بکرا کہ یار اس کو کمبخت کو تازہ بکرے کا. تو بولتے ہو ایسا غریب کا، یہ غریب کہاں ہے جس کو تازہ بکرے چاہیے؟ غریب تو وہ ہوتا ہے جس کو 2 نوالے بھی اس کا پیٹ بھر جائے اس سے. تو ایسے غریبوں پہ صدقہ کرنا چاہیے نا. تو ان کو ایسے غریب کے پاس جب آپ جائیں گے کہ بھائی یہ دیکھو 25,000 کا 30,000 کا بکرا آ رہا ہے، میں کاٹ کے تجھے دینا چاہتا ہوں، وہ کہے گا یار مجھے 30,000 ویسے ہی دے دے، تو بکرا نہ دے، میں 20 کام کر لوں گا 30,000 سے. بلکہ ہاں آپ کو ڈر ہے کہ ہم نے اس کو 30,000 روپے دے دیے تو یہ چرس نہ خرید لے اس سے، تو اس کا حل یہ کہ راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں، نہ جا کے کاٹنا ہی ہے بکرا. تو یہ اس کا مطلب آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. آپ سمجھتے ہو کہ بکرا کاٹنے سے بلائیں ٹلتی ہیں. کوئی بلائیں نہیں ٹلتی بکرا کاٹنے سے. یہ جہالت ہے. اس کی اصلاح کی ضرورت ہے سوسائٹی میں. اسی کے میں خلاف ہوں، جس کو بعض لوگ جو ہے نا غلط رخ دے دیتے ہیں کہ یہ صدقے کے خلاف ہے. صدقے کے ہم خلاف نہیں ہیں، ہم بکرے کاٹنے کے خلاف ہیں کہ بکرا کاٹنا بذات خود کوئی عبادت نہیں ہے. تو اس لیے جو آپ نے پوچھا ہے نا مصیبتوں پریشانیوں کے لیے جو بکرا ذبح کیا جا سکتا ہے، بکرا ذبح کیا جاتا ہے، کیا اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں؟ بکرا ذبح کیا جا ہی نہیں سکتا صدقے کی، یعنی بلائیں ٹالنے کے لیے. اس سے بلائیں ٹلیں گی نہیں. تو کیونکہ جانور کو مارنا کوئی عبادت نہیں ہے اسلام میں. ضرورت کے وقت آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں. ضرورت کیا؟ گوشت کھانے کا دل کر رہا ہے آپ کا تو گوشت خرید کے دے دو اس کو بازار سے، وہ سستا پڑے گا. جس میں غریب کا فائدہ ہو صدقہ اس کو کہتے ہیں. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کمپنی میں جاب کرتے ہو، آپ کی تنخواہ 40,000 ہے. کمپنی کہتی ہے ہم آپ کو 40,000 کے بجائے 40,000 کا بکرا کاٹ کے دیا کریں گے، آپ قبول کر لو گے؟ آپ بولو گے نہیں بھائی یہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں 40,000 دے دیں، ہماری مرضی، ہم اس سے بکرا کاٹیں یا گائے کاٹیں یا ہم اس سے راشن خریدیں یا بچوں کے اسکول کی فیسیں بھریں. تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو غریب کے لیے بھی وہی پسند کیا کرو. صدقہ غریب کو خوش کرنے کا نام ہے. تو غریب بکرے کاٹنے سے کیوں خوش ہوگا؟ وہ کہے گا میری ضرورت دوسرے طریقوں سے پوری ہوتی ہے. عمر شیخ پاکستان سے، کیا سلور کی چین پہننا مردوں کے لیے حرام ہے؟ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے الگ الگ ڈیزائن ہوتے ہیں، اگر میں لڑکوں والا ڈیزائن پہنوں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ جائز نہیں ہے بھائی. گولڈ اور سلور، سونا اور چاندی، صحیح احادیث ہیں اس بارے میں، اللہ نے مردوں پہ حرام کر دیا ان کو پہننے کو، تو نہیں پہن سکتے. صرف چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، وہ بھی خاص مقدار میں. باقی چاندی اور سونے کی کسی قسم کا مرد استعمال نہیں کر سکتا. پاکستان سے کسی نے پوچھا کچھ سال پہلے میرے کزن نے 1,70,000 روپے مجھ سے قرض لیا جو کہ آج تک واپس نہیں ملا. ماشاءاللہ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا، کون واپس کرتا ہے آج کل. خاندان کے لوگ بھی اس معاملے میں کچھ نہ کر سکے، سب مجھ کو ہی صبر کرنے کا کہتے ہیں، اس سے کوئی نہیں کچھ کہتا. ایسا ہی ہوتا ہے میرے بھائی، کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے یہ.
اس سب کے بعد میں نے بھی اب سب سے ملنا بات کرنا چھوڑ دیا ہے. میرے امی ابو کا بھی انتقال ہو گیا ہے اور میرا کوئی بھائی یا بہن بھی نہیں ہے. کیا مجھے قطع تعلق کا گناہ ہوگا؟ گناہ ہوگا آپ کو. باقیوں سے کیوں بات چیت بند کر دی آپ نے بھائی؟ جس نے پیسے کھائے ہوئے ہیں اس کا بائیکاٹ کریں نا. باقیوں سے تو آپ کو تعلق قائم کرنا پڑے گا. ان کا کیا قصور ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو مجبور نہیں کر رہے دینے پر. تو بھائی صاحب پولیس نہیں مجبور کر سکتی, وہ کہاں سے مجبور کریں گے؟ کورٹ نہیں مجبور کر سکتی. آپ کسی کے 1 کروڑ روپے کھا جائیں, کورٹ میں کیس کریں, جج کہے گا میں اپنے 1 کروڑ نہیں نکال سکا تو تیرے کہاں سے 1 کروڑ نکال کے دے دوں گا میں اس سے؟ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پیسے دیا ہی نہیں کرو میرے بھائی. دیو تو اس نیت سے دو کہ کھا گیا تو کھا گیا. پاکستان سے باقی جس نے کھایا ہے اس کو تو قیامت میں عذاب ہوگا. میں اس کو کہ اپریشیٹ نہیں کر رہا کہ اور کھا کے رکھ تو. اس پر تو لازم ہے کہ وہ آپ کے پیسے واپس کرے. نہیں واپس کرے گا تو قیامت کے دن پھر یہ 1 لاکھ روپے یا 1,70,000 نہیں ہوں گے. قیامت کے دن یہ ساری زندگی کی عبادتیں جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گی اس کی, جس نے پیسے کھا لیے ہیں. نمازیں دینی پڑیں گی. کہا جاتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے, اب اس روایت کی پوری تحقیق نہیں ہے مجھے, کہ 1 درہم کے بدلے میں 700 نمازیں ہم نے سنا ہے. وہ روایت کی پوری تحقیق نہیں ہے, لیکن اتنی بات تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جس نے بھی حق کھایا نا تو قیامت کے دن درہم دینار پیسوں کی شکل میں حق نہیں ہوگا, اپنی نیکیاں اٹھا کے اس کی دینی پڑیں گی. تو جس نے 1,70,000 آپ کے کھا لیے تو اس کی ساری نیکیاں کل قیامت کے دن آپ کو ملیں گی. اور پھر بھی اگر نیکیاں اس کے قرضہ پورا نہ ہوا تو اللہ آپ کے گناہ پھر اس کے کندھے پہ لا دے گا قیامت کے دن. تو اس لیے اس شخص کو چاہیے کہ آپ کے پیسے واپس کرے گا پھر بھی نہیں. ڈھیٹ ہوتے ہیں لوگ جو پیسہ لے جاتے ہیں. جتنے مردی جہنم کی وجہیں سنا دو ان کم بختوں کو, 5 روپے نہیں نکال کے دے گا آپ کے وہ. اللہ بہرحال بہت بڑا ہے, دلوں کو پھیر سکتا ہے. میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ. امید کی باتیں کرنی چاہیے. یہ تو میں نے رپورٹیں پیش کی ہیں, لیکن امید کی بات یہی ہے کہ انشاءاللہ دے دے گا. کیا والدہ کو اکیلا چھوڑ کر بیرون ملک جا سکتا ہوں؟ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے. میں اکلوتا بیٹا ہوں, میں اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ باہر جانا چاہتا ہوں. بھائی یہ بار 500 روپے کسی بچے کے رہ گئے, یہ میرے ہاتھ میں آ رہے ہیں, اس کو کہیں سائڈ پہ رکھ دیں, یہ کسی بچے کو دے دیں. خیر, میں اپنی بیوی کے ساتھ اور بیٹے کے ساتھ باہر جانا چاہتا ہوں. والدہ کا اصرار ہے کہ یہیں رہو. والدہ کو میں لے جا سکتا ہوں مگر ان کو بیرون ملک رہنے میں مسئلہ ہوگا. ان کو ویزا ایشو کی وجہ سے آنا پڑے گا. بہنیں میری ساری شادی شدہ ہیں. ان حالات میں کیا مجھے اپنی والدہ کو بہنوں کی ذمہ داری پر چھوڑ کر جانا چاہیے کیا میں ان کو باہر لے جاؤں کہ 6 مہینے باہر اور 6 مہینے اپنے ملک میں شرعی رہنمائی فرمائیں؟ دیکھیں شریعت یہ کہتی ہے کہ والدہ کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. اب آپ کے والدہ کو چھوڑ کے جانے میں اگر والدہ کا نقصان ہو رہا ہے پھر جائز نہیں ہے, اور اگر نقصان نہیں ہو رہا, والدہ راضی ہیں اس پہ, کوئی ان کو نقصان نہیں ہے تو پھر جائز ہے. تو ابھی آپ خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے شادی شدہ بہنوں پہ تو نہیں ڈالا جا سکتا والدہ کو, تو اب آپ جانیں, آپ بہتر سمجھیں. اب بوڑھی والدہ ہیں تو ملازم کے حوالے بھی نہیں کیا جا سکتا, ملازمین خیال نہیں کرتے, تو آپ کو پھر چاہیے اپنے ساتھ باہر لے جائیں. آپ ابھی کہہ رہے ہیں دل نہیں لگے رہا, لگ جائے گا دل, لیکن بہرحال آپ کو اپنی والدہ کی کیئر کرنی ہے. اب اکیلا چھوڑ کے جانے میں نقصان ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا, یہ آپ اور آپ کی والدہ مل کے فیصلہ کریں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے اگر نماز پڑھتے ہوئے اتحیات بھول جائیں تو کیا کریں؟ اتحیات پڑھ کے جہاں سے نماز چھوڑی, اتحیات کے بعد سے جو پڑھی ہے وہ دوبارہ پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں. پھر بھی اگر بھول جائیں تو آخر میں یاد آئے تو پھر اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کر لیں. اتحیات اگر کوئی بھول جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر نماز پڑھتے ہوئے اتحیات بھول جائیں تو کیا کریں؟ دیکھیں اتحیات بھول کے کھڑے ہو گئے نا اگر تیسری رکعت کے لیے, تو اب نماز مکمل کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں, بس اور کچھ نہیں ہو سکتا. رئیس احمد مہاراشٹر سے, میری عمر 22 سال ہے, میری شادی 6 سال سے لگی ہوئی ہے. کہاں لگی ہوئی ہے بھائی؟ لیکن گھر والے ہر بار تاریخ آگے بڑھا دیتے ہیں. ماشاءاللہ, اس حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے جی؟ شادی کرنی چاہیے آپ کو. 6 سال ہو گئے, تاریخ لگی ہوئی ہے, یہ کوئی پراپرٹی کا کیس تھوڑی کورٹ میں چل رہا ہے, تاریخوں پہ تاریخیں لگ رہی ہیں, یہ شادی ہے. تو اس میں تو ڈھیٹ ہی بننا پڑتا ہے. تاریخ آگے بڑھا دیتے ہیں تو آپ بولیں بڑھا دو بھائی, میں کر کے بتا دوں گا. کر لیں, یہاں نہیں ہو رہی کہیں اور ٹرائی ماریں, کر کے بتا دیں. میں تو اس بارے میں بہت واضح بیانات موجود ہیں, تو گھر والے کہاں کرتے ہیں آج کل شادی کسی کی, تو کر کے بتا دیں ہو گئی ہے, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو, اپنے خرچے پہ کریں. اور بہتر یہی ہے کہ 1-2 بچے پیدا ہو جائیں تو پھر بتا دیں کہ یہ ہو گئی ہے. ہارون الرشید کشمیر سے, کیا موبائل میں قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کر کے تلاوت کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. پاکستان سے, اچھا یہ کسی نے فیصل آباد سے پوچھا ہے, جناب مجھے ایک لڑکی پسند آئی کیونکہ وہ دیندار ہے اور پردے والی ہے اور آپ کے بیانات بھی سنتی ہے, لیکن حرام تعلق میں نہیں ہیں, یعنی ہم بات نہیں کرتے. میں نے صرف نکاح کا پیغام بھیجا اور انہوں نے قبول کیا اور بولا کہ 4 سال بعد ہی نکاح ہوگا.
اور بات ختم کر دی کہ ہم نامحرم ہیں. ماشاء اللہ. لیکن مفتی صاحب ان کا خیال دل و دماغ میں ہر وقت رہتا ہے, ان سے بات کرنے کا دل کرتا ہے, لیکن الحمدللہ میں بات تو نہیں کرتا, لیکن میں کیا کروں کہ ان کی یاد کم آئے اور میں بس 4 سال گزار لوں. اچھا 4 سال کے بعد نکاح قبول ہوگا تو 4 سال تک آپ انتظار نہ کریں, کہیں اور شادی کر لیں. میرا مشورہ یہی ہے, یہ خیالات خود ہی نکل جائیں گے آپ کے. ان سے بولو ابھی کرنی ہے تو کرو, نہیں تو میں کہیں اور کر رہا ہوں, کیونکہ کنوارے چھڑے چھاٹ رہو گے تو دماغ میں خیالات آتے رہیں گے, یہ نہیں تو کسی اور کے آنا شروع ہو جائیں گے. جب ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو پراٹھے کے خیال آئیں گے, پراٹھا ہٹاؤ گے تو روٹی کے خیال آئیں گے, روٹی سے مایوس کرو گے تو بریانی کے خیال آئیں گے. جب تک پیٹ ہے تو خیالات کھانے کے آئیں گے, تو جب تک مرد کے بچے ہو عورت کے خیالات آئیں گے آپ کو. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ 4 سال آپ انتظار کرو, 4 سال کے بعد پھر ٹوپی کرا دی اگلے 4 سال کے لیے, تو کیا کرو گے آپ؟ خیالات کی دنیا میں زندگی گزارو گے, اپنی صحت کا نقصان, اپنے دین کا نقصان. تو اس لیے بہتر ہے کہ ان کو پیغام بھیجو, بھائی ابھی کرنی ہے تو کر دو شادی, نہیں کرنی ہے تو پھر کہیں اور ٹرائی کر رہے ہیں, اگر نہیں ہوئی 4 سال کے بعد دوبارہ رابطہ کروں گا میں, کہیں اور شادی کر لیں آپ. خیالات خود ہی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. جب آدمی کے گھر بار ہو جاتا ہے, بیوی بچے ہو جاتے ہیں, وہ اس کا مصروف ہو جاتا ہے اپنی لائف میں. سفیان صاحب ساؤتھ افریقہ سے, اور اگر یہ بھی ہو سکتا ہے 4 سال بعد وہ آپ کو ٹھینگا دکھا دیں, ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے ان کو کوئی اچھا رشتہ مل جائے اپنی بیٹی کے لیے, وہ کہیں کہ ہم آپ کو کیوں دیں بھائی, تو پھر وہی ہوگا کہ ان کے بچے جب آپ کو ماموں کہیں گے, پھر جو اس کے خیالات آئیں گے نا آپ کو, وہ بہت خطرناک خیالات ہوں گے. سفیان صاحب ساؤتھ افریقہ سے, میں نے انڈیا سے ایک مشین خریدی اور یہاں امپورٹ کی ہے, کیا اس کی زکوٰۃ انڈیا میں دینی ہوگی یا ساؤتھ افریقہ کی کرنسی میں دینی ہوگی؟ جہاں پر آپ ہیں وہاں کی کرنسی, وہاں کے ریٹ لگیں گے. کرنسی تو جس ملک کی بھی ہو کوئی حرج نہیں ہے, آپ کو مشین کی قیمت وہاں لگانی پڑے گی جس کنٹری میں, جس شہر میں آپ ہیں, وہاں جو مشین کی قیمت ہے اس کا 2.5% ساؤتھ افریقہ کی کرنسی میں. پھر اس کرنسی کو آپ ڈالر سے, پاکستانی کرنسی سے, جس سے چاہے چینج کر لیں, وہ آپ کی مرضی ہے. یہ سفیان وہی تو نہیں ہے جو ہمارا دوست ہے سفیان ساؤتھ افریقہ والے, جو پرانے ہمارے تعلقات ہیں؟ پرسوں مجھے خیال آ رہا تھا سفیان بھائی سے ونس اپون اے ٹائم بات ہوئی تھی, تو یہ وہی سفیان ہے. تو آپ کو السلام علیکم سفیان بھائی. ایک ہمارے سفیان دوست ہیں ساؤتھ افریقہ میں, بہت پہلے سے ہیں وہ, اب کافی عرصے سے فون پہ بات نہیں ہوئی ان سے, تو فون کیا کرتے تھے 2014-15 میں. اس کے بعد میں مصروف ہو گیا, تو مجھے 2-4 دن پہلے خیال آیا یار ونس اپون اے ٹائم ایک سفیان ہوا کرتا تھا ساؤتھ افریقہ میں, آج کل مارکیٹ سے شارٹ ہے. تو اگر یہ وہی ہیں تو السلام علیکم, وہ نہیں ہے تو چلو کوئی بات نہیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا, میں بھی نمبر بھی موبائل میں بھی دیکھوں گا تھوڑی دیر میں انشاءاللہ, میسج بھیجوں گا سفیان بھائی کو. پاکستان سے کسی نے پوچھا, کیا پیسے دے کر بابا یا کسی مولوی سے دعائیں کروانا صحیح ہے؟ نہیں, دعائیں بیچنا جائز نہیں ہے, نہ دعائیں خریدنا جائز ہے. دعا فری پھوکٹ میں کروایا کریں. ہاں ویسے کسی کو ہدیہ دے دیں اور وہ دل سے دعائیں دے دے آپ کو تو ایک الگ بات ہے, لیکن یہ آج کل بابا تو زیادہ تر فراڈ ہی ہوتے ہیں اس میں بھائی. صابر عثمانی صاحب راجستھان سے, کیا میں اپنی امی کی خالہ کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں؟ وہ میرے لیے محرم ہے یا نامحرم؟ وہ آپ کے لیے نامحرم ہے, آپ شادی کر سکتے ہیں. محمد جنید فیصل آباد سے, کیا داڑھی کو اس نیت سے مشین لگوا سکتے ہیں کہ داڑھی پوری بھر کے آئے, مکمل آئے؟ حالانکہ نیت یہی ہو کہ داڑھی رکھنی ہے, لیکن صرف اس خطرے کے پیش نظر مشین لگوائی جائے کہ کہیں داڑھی صرف چہرے کے ایک جانب آئے اور دوسری جانب آئے ہی نہ, تو اس وجہ سے اس بنیاد پر داڑھی پر مشین لگوانا کہ پورے چہرے پر پوری داڑھی آئے, کیا یہ جائز ہے؟ نہیں جائز نہیں ہے, داڑھی نہیں کاٹ سکتے, اس میں کسی بھی نیت سے نہیں کاٹ سکتے آپ اس کو. تو باقی یہ کہ یہ بالکل ایک وہم ہے کہ ہم شیو کریں گے تو داڑھی پوری آئے گی, بالکل غلط ہے. کوئی تحقیق سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. آپ شیو کریں, مشین لگوائیں یا نہ لگوائیں, داڑھی نے پورا ہی آنا ہے. آپ کے جتنی اللہ نے آپ کو بال دیے ہیں نا, وہ آپ کے پورے آئیں گے پراپر وے میں. پاکستان سے کسی نے پوچھا, مفتی صاحب آپ نے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے اور پھر اس گناہ پر رو دھو کر اللہ سے معافی بھی مانگ لی جائے تو اس کے بعد اس گناہ کو یاد نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس سے نیکی کی موٹیویشن نہیں ملتی, اور اس کے علاوہ یہ تکبر کی بھی نشانی ہے. تو اگر کبھی انسان اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کی وجہ سے رو پڑے تو کیا اس پر بھی گناہ ہے؟ بھائی خود بخود رونا آ گیا تو گناہ نہیں ہے, مسلط نہ کرے اس کو اپنے اوپر, آگے بڑھے. جو ماضی میں ہو گیا بھول جائے, توبہ کر لی, بس ختم, آگے چلو. باقی خود بخود کوئی آنسو نکل جائیں تو اچھی بات ہے, یہ کوئی حرج نہیں ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا, کیا ڈرامے فلمیں اور ولاگنگ وغیرہ نہیں دیکھنی چاہیے؟ کرکٹ کے بارے میں بھی بتا دیں. ڈرامے فلمیں تو دیکھنا جائز ہی نہیں ہے, ولاگنگ میں جائز چیز دکھا رہے ہیں تو جائز ہے, ناجائز دکھا رہے ہیں تو جائز نہیں ہے. کرکٹ کے بارے میں یہی ہے کہ ٹائم ویسٹنگ ہے, سارا دن ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. تو اتنا ٹائم ویسٹ کریں گے, حرام کی بات نہیں کر رہا کوئی, حرام ہے کرکٹ دیکھنا, ناجائز نہیں ہے,
لیکن آخرت میں یہ افسوس کا ذریعہ بہرحال بنے گا. تو کھیل اگر دیکھنے وہ دیکھا کریں جو تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں, تھوڑی ہلا گلا ہو گیا, تفریح ہو گئی. کھیل دیکھنے سے زیادہ نا کھیل کھیلنے کو فوکس کیا کریں, اس میں صحیح تفریح ہوتی ہے, دماغ فریش ہوتا ہے, صحت اچھی ہوتی ہے. دیکھنے سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا. عبد الرحمن لاہور سے, میری عمر 25 سال ہے مگر میں گھر والوں کو بار بار شادی کرنے کو کہہ رہا ہوں لیکن میرے گھر والے نہیں کر رہے. برائے مہربانی کوئی حل بتا دیں. آپ بہت بے وقوف ہیں میرے بھائی, لاہور میں رہ کے ایسی بے وقوفی باتیں کرتے ہو. آپ لسی پیتے ہو پھر یہ باتیں کرتے ہو. گھر والوں کو بار بار کہنے سے تھوڑی شادی ہو جاتی ہے. یہ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہو میرے بھائی. مجھے تو غصہ آنا شروع ہو گیا آپ کے اوپر. تو گھر والوں کو بار بار کہنے سے کسی پاگل کی شادی نہیں ہوتی. وہ پاگل ہوتا ہے جو گھر والوں کو بار بار کہتا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ ایک بار کہیں, آپ کر دیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو کر کے بتا دیں, ہو گئی ہے, جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. محمد شمشاد انڈیا سے, بچپن میں میرے والد صاحب بینک میں 1000 والد صاحب نے جمع کیے تھے, اب 10,000 ہو گیا ہے. کیا یہ پیسہ استعمال کر سکتے ہیں؟ اور اگر استعمال کر لیے ہیں یعنی کوئی چیز خرید لیے ہیں تو پھر بعد میں معلوم چلا کہ یہ پیسہ سود ہے, تو کیا وہ چیز بیچ کر وہی پیسہ کسی غریب یا مدرسے میں دینا لازم ہے؟ وہ پیسے صدقہ کر دیں میرے بھائی. آپ حرام تھا آپ کے لیے ان کا استعمال کرنا, تو سود کی رقم ہے وہ. تو اب توبہ استغفار کریں اور صدقہ کر لیں, اور کوئی حل نہیں ہے. اور اگر آپ غریب تھے تو بس اب توبہ استغفار ہی کریں, بہرحال کھانا حرام تھا آپ کے لیے وہ. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے الکوہل کا پرفیوم لگانا کیسا ہے؟ یعنی اگر آپ صدقہ کرنے کی آپ میں طاقت نہیں ہے تو توبہ استغفار کریں, اور اگر مالدار ہیں یعنی اتنا ہے کہ آپ صدقہ کر سکتے ہیں تو پھر صدقہ کریں. الکوہل کا پرفیوم لگانا کیسا ہے؟ جائز ہے. محمد تامل ناڈو انڈیا سے, بالٹی میں ہاتھ ڈال کر وضو کر سکتے ہیں اور اس بالٹی کے پانی سے دوسرے آدمی وضو کر سکتا ہے. بالٹی میں اگر پانی ہو اور آپ بے وضو ہو تو اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو پانی مستعمل ہو جائے گا, اس پانی سے کوئی بھی وضو نہیں کر سکتا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو مگے سے پہلے پانی نکال کے ہاتھ دھو لیں, یا تھوڑا سا ہاتھ ڈالیں, چلو بھر ہاتھ ڈالیں, پورا ہاتھ ایسے اندر نہ ڈبوئیں, تھوڑا سا چلو سے ہاتھ سے پانی نکالا اور اپنے ہاتھوں کو دھو لیا, اس کے بعد پھر ہاتھ ڈال کے وضو کریں اس میں. پاکستان سے کسی نے پوچھا, میرے والد صاحب مجھے گھر سے باہر جانے نہیں دیتے اور کبھی جانے دیں تو چھپ چھپ کر پیچھا کرتے ہیں, مجھے پرائیویسی نہیں دیتے, تھوڑی رہنمائی فرمائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ والد صاحب کی بات ماننی چاہیے. والد صاحب کا مقصد ہے آپ بگڑ نہ جائیں, تو اس عمر میں بگڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتہ آپ کی عمر کتنی ہے, لیکن ٹین ایجر لگ رہے ہیں آپ, تو اس لیے والد صاحب نگرانی کر رہے ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی والد صاحب کو چاہیے بچے کو تھوڑی دیر باہر دوستوں میں کھیلنے دیں اپنی نگرانی میں بے شک, لیکن اگر بچہ کہ بالکل ہی کھیلتا کودتا نہیں ہے لڑکوں میں تو پھر وہ بہت ہی چھوئی موئی بن جاتا ہے اور اس میں کانفیڈنس پیدا نہیں ہوتا. تو اچھے دوستوں کی صحبت اس کو دیں تاکہ وہ کھیلے. لڑکوں میں کھیلے گا تو لڑکا پن پیدا ہوگا اس کے اندر, لڑکیوں میں کھیلے گا تو لیڈیز پن آئے گا اس کے اندر, اور کسی میں بھی نہیں رہے گا تو ویسے ہی نفسیاتی مریض بن جائے گا وہ, نہ لڑکوں میں لڑکیوں میں عجیب سا بن جائے گا, پاگل سا ہو جائے گا. ایسے بچے چھوئی میں بن جاتے ہیں. تو تھوڑا لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں نا, تھوڑا بدماش قسم کے, تھوڑا سا بچے کو اس میں کھیلنے دیں. ہاں ایسے نہ ہو کہ چرسی ہیروئنچیوں میں بٹھانا شروع کر دیا, یا موبائل پہ فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں وہ پھر ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں, تو ایسا نہ ہو. باقی بچے کو اس طرح بالکل چھوئی میں بنانے سے بچے کا نقصان ہوتا ہے. باقی آپ کے ابا کو تو آپ کو تو میں یہی کہوں گا ابا کو نگرانی کرنے دیں آپ, کیونکہ اب باپ زیادہ بہتر سمجھتا ہے. پاکستان کے مجھے, میں 4 سال سے ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں, ہم نے کوئی حرام رشتہ نہیں رکھا. صبح صحیح وقت کا انتظار کیا, لڑکے نے بڑی مشکل سے اپنی اماں کو منا کر میرے گھر رشتہ بھیجا. اپنا کماتا ہے ماشاءاللہ, شریف ہے, دیندار ہے, سبحان اللہ. اب میرے والد رشتہ نہیں کر رہے کیونکہ لڑکے کے والد فوت ہو چکے ہیں. میرے ابو کہتے ہیں کہ مجھے اس کے ماموں, چاچو, تایا, پورے خاندان سے ملنا ہے, مجھے تسلی نہیں وغیرہ وغیرہ. اس کی کوئی اچھی بات نہیں دیکھ رہے, بس برائی نکال لیتے ہیں. میرے ابو پورے خاندان سے ملنے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کیا اس بنیاد پر انکار کرنا ٹھیک ہے؟ کیا عزت شرافت دینداری کی کوئی اہمیت نہیں؟ میرے لیے صورت میں کیا بہتر ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. بھائی آپ کے ابو اس کے خاندان سے اس لیے مل رہے ہیں کہ وہ سچی مچی میں شریف دیندار ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ کو تو لگ رہا ہے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہوگا, میں نہیں کہہ رہا, لیکن شادی کرنا کوئی بچوں کا کھیل تھوڑی ہے کہ بھئی بیٹی کسی کو بھی پکڑا دیں. تو آپ کے ابو اس کے خاندان سے اس لیے مل رہے ہیں کہ یہ جو اس نے تمیز والا گیٹ اپ بنایا ہوا ہے, جو بات تھینک یو سے شروع کر کے تھینک یو پہ ختم کرتا ہے, یہ اندر سے ایسا ہے بھی کہ نہیں ہے. تو اس لیے ملنے میں کیا حرج ہے, ابو سے کیا مل لیں. ہاں جب کوئی واضح بات اگر سامنے نہیں آتی اس کی برائی کی, تو پھر رشتے کا انکار نہ کریں چاچا تایا کے کہنے سے.
بعض اب ابو چاچا اور تائی کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں، تو ایسا نہ کریں. تو چائے جو ہے نا یہ کیا نام ہے، یہ اس کے جو بھی اس کے خاندان کے لوگ ہیں، تو ان خاندان کے لوگوں سے یہ پوچھیں بیٹا یہ سٹا وٹا تو نہیں لگاتا ہے آپ کا بچہ جو ہے، یہ ایسے تو نہیں کہ اس کی کوئی ناجائز ریلیشن ہو. اتنی انکوائری کرنا ضروری ہے. اس کے بعد پھر زیادہ تجسس نہ کریں. آپ کو اگر پسند ہے تو پھر لڑکی کی شادی وہیں کرنی چاہیے جہاں لڑکی کا دل مائل ہو. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لن تری للمتحابین مثل النکاح. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح حکم دیا ہے کہ لڑکا لڑکی جہاں چاہتے ہیں وہاں ان کی شادی کی جائے. احمد شکور ملتان سے، کیا مرد کی نماز گھر میں نہیں ہوتی؟ کیونکہ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث 793 ہے کہ جس نے اذان سنی اور نہ آیا اس کی نماز نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. جو مسجد کے قریب میں رہتا اس کی نماز مسجد میں ہی ہوتی ہے، مسجد کے باہر ہوتی نہیں ہے. تو یہ حدیث جماعت کی تاکید پر محمول ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا کہ گھر میں نماز پڑھو گے تو فرض ہی ادا نہیں ہوگا. فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن بہت ناقص ہوگا، تو بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو جائے گا. تو اس لیے مسجد کی جماعت مرد پہ ضروری ہے، وہ جائے مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں. ہاں کبھی کوئی کبھار کوئی مسئلہ ہو، کوئی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے. محمد جنید میواتی انڈیا سے، ہمارے یہاں ایک شادی کا رواج عروج پر ہے اور ہر آدمی ایک ہی شادی کرتا ہے. کوئی 2 شادی کر بھی لے تو اس کو نظر بد، اچھا اس کو نظر بد نہیں بولیں بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. اور میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن لوگوں کی نظر بد سے ڈرتا ہوں. آپ کے بیان سن کر مزید دوسری شادی کی خواہش بڑھ رہی ہے. آپ مجھے کوئی ایسی صورت بتائیں جس سے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسری شادی کر لوں. آپ کا خیال یہ کہ جب آپ دوسری شادی کریں گے تو بدنام ہو جائیں گے. تو بدنام ہو کر اگر کوئی عورت آپ کو مل جائے تو میرا خیال ہے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کی عورت کی طرف اتنی رغبت رکھی ہے کہ بدنامی مول لے کے تو لوگ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں میرے بھائی. تو اگر آپ سوسائٹی میں بدنام ہو جاتے ہیں اور اس کے بدلے میں ایک عدد بیوی آپ کو مل جاتی ہے، سبحان اللہ، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ بڑا کام کا سودا ہے. بیوی کی ویلیو آپ کے نظر میں لوگوں سے زیادہ ہونی چاہیے. آپ کو بیوی ملے گی، آپ اپنی ڈیزائرز پوری کر سکو گے اس سے، آپ جو ہے ساری زندگی ایک عورت کی کفالت کرو گے. اس کی نظر میں آپ اس کی وجہ سے آپ اللہ کی نظر میں بہت بڑے بن جاؤ گے. آپ کا مقام ہو جائے گا، پھر اس سے آپ کو اولاد ملے گی، بڑھاپے میں آپ کا سہارا ہوگی، خاندان آباد ہوگا آپ کا، لائف کو آپ انجوائے کرو گے. تو لوگوں کی بدنامی اور لوگ بھول جائیں گے تھوڑے دنوں میں. جو آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے تھوڑے دنوں میں ان کو بھی خیال آئے گا کام تو بندے نے خاندانی کیا یار، کاش ہم بھی کر لیتے. جو بھی مرد کے بچے ہوں گے ان کے دل میں یہی خیال آئے گا. تو لوگوں کی بدنامی سے نہ ڈریں آپ. ہاں یہ ضروری ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو. 2 شادیاں کیں اور پہلی یا دوسری بیوی کا حق ضائع کر دیا آپ نے، عدل نہ کیا، پھر اللہ آپ کو قیامت میں نہیں چھوڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیویاں تھیں، عدل نہیں کیا، قیامت میں اس حال میں آئے گا آدھا دھڑ فالس زدہ ہوگا اس کا. تو اس لیے اللہ سے ڈریں آپ. 2 شادیاں ضرور کریں لیکن دونوں میں عدل انصاف، دونوں کے حقوق ادا کرنے ہیں. دوسری کی وجہ سے پہلی کو کے ساتھ ظلم نہیں کرنا اور پہلی کی وجہ سے دوسری کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے. تو یہ اگر شرط پوری کر رہے ہیں تو لوگوں کو باتیں کرنے دیں میرے بھائی. لوگ کسی حال میں خوش نہیں ہوتے. تو پھر بھی فائدے کا سودا ہے. اگر لوگ برا بارا کہہ بھی رہے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو آپ کی پسند کی بیوی مل جائے، سبحان اللہ، اور کیا چاہیے بھائی. اچھا میرے بھائی، مکرم صاحب نے پوچھا جب ہم چھوٹے تھے تو چارپائی یا کرسی پر بیٹھے ہونے کی حالت میں اگر ٹانگیں ہلا رہے ہوتے تھے تو ہمارے بڑے منع کرتے تھے. آپ بتائیں کہ کیا اس میں کوئی شرعی قباحت ہے؟ جی بالکل قباحت ہے. اوٹ پٹانگ کام ہے، آپ بیٹھے ہوئے بلا وجہ ٹانگیں ہلا رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہن سہن کے آداب سکھائے ہیں. اب ہر چیز تو نہیں ایسے کہ ایک ایک چیز کو بتایا ہو. ایک نارملی جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ایک جو ہے جب بھی کہیں مجلس میں بیٹھیں تو آداب کا خیال کریں. تو جب بھی کوئی ایسے چارپائی ہے اس پہ بیٹھا ہو اور یوں یوں ٹانگیں ہلا رہا ہو، برا لگتا ہے دیکھنے میں. وہ تو جب بڑوں کو ایک چیز بری لگ رہی ہے تو یہی کافی ہے اس کے غلط ہونے کے لیے، الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے اس پہ. باقی لوگ کہتے ہیں اس پہ فرشتے جھولا جھولتے ہیں یا یہ بیکار بات ہے، ایسا کچھ نہیں. بنت عبداللہ لاہور سے، میں نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر اللہ کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا. تو کیا جب وہ قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو اسے اتار لیتے تھے؟ اگر ہم اس طرح کی کوئی انگوٹھی پہنے تو ہمیں کیا بیت الخلاء جاتے ہوئے اتار دینا ہوگا؟ جی ہاں بالکل اتار دینی چاہیے. ریاض احمد اسلام آباد سے، کراچی کے رہنے والے اگر اسلام آباد میں جاب کر رہے ہیں تو حکومت جو ان کو ٹریولنگ الاؤنس دیتی ہے، تو اگر وہ کراچی نہ آئیں اور اسلام آباد میں ہی رہیں تو اس ٹریولنگ الاؤنس کا کیا حکم ہوگا؟ حکومت جو ایسے الاؤنس دیتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے بس وہ آپ اس کے مالک ہیں. اب آپ بے شک ٹریولنگ کریں یا نہ کریں تو الاؤنس ایک طرح سے تنخواہ کا حصہ ہی ہوتے ہیں، تو جائز ہے ان کا استعمال.
انڈیا سے انڈیا سے پوچھا ہے کسی نے، اگر کوئی فرض نماز ادا کر رہا ہو اور اس کے سامنے اس کا موبائل فون ہو اور موبائل فون میسج آنے پر کھل جاتا ہے اور اس کی تصویر وال پیپر پر کھل جاتی ہے، بہت بڑی فلم ہے بھائی صاحب تو کیا حکم ہے؟ کیا وہ نماز واجب الادا ہے؟ نہیں میرے بھائی، کیا ہو گیا آپ کو؟ کتنی لمبا سوال۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، اس کے سامنے اس کا موبائل فون ہو، موبائل فون پر میسج آیا ہو، میسج آنے سے اس کی میسج آنے پر وال پیپر کھل گیا ہو، وال پیپر اس کی تصویر کھل گئی ہو، تو یہ تو ڈیجیٹل تصویر ہے، ویسے بھی یہ ہماری نظر میں تصویر نہیں ہے، تو نماز ہو جائے گی آپ کی میرے بھائی۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، ایک آدمی نے مسجد بنائی ہے مگر وہاں کوئی کمیٹی نہیں ہے، مسجد میں جملہ امور اس کی مرضی کے مطابق طے پاتے ہیں اور امام اور مؤذن وغیرہ بھی اسی کے حکم پہ چلتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت سے دوست کہتے ہیں یہ مسجد نہیں ہے، یہ تو ذاتی پراپرٹی جیسی ہے، تو کیا اس مسجد میں نماز پڑھنے سے مسجد میں نماز کا ثواب ملے گا؟ اگر اس نے مسجد کے لیے وقف کر دی ہے اور متولی خود ہے اور اپنے ذاتی پیسوں سے خریدی ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، اپنے ذاتی اس پیسوں سے اگر اس نے مسجد خریدی ہے، چندہ نہیں کیا، تو پھر وہ متولی بھی خود ہے اور اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے مسجد، تو جائز ہے، لیکن بشرطے کہ کوئی ناجائز کام نہ کر رہا ہو، جیسے اپنی تنخواہ بہت زیادہ رکھ لی پتہ چلا، یا ملازموں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہا، یا نمازیں ٹائم پہ نہیں پڑھا رہا، یا خود کی قرات ٹھیک نہیں ہے پھر بھی زبردستی امام بنا ہوا ہے، تو ایسا کوئی شرعی طور پہ ناجائز کام اگر نہیں کر رہا تو پھر کوئی قباحت نہیں ہے۔ البتہ اگر چندے کے پیسوں سے مسجد خریدی ہے تو بھائی پھر پراپر وے میں اس کا وہی حکم ہے جو ہے، کیونکہ اپنی ملکیت نہیں ہے تو پھر اس میں باقاعدہ کمیٹی بنانی پڑے گی اس کو۔ مسجد تو پھر بھی ہے، وہ نماز ہو جائے گی، لیکن اس پر لازم ہے کہ وہ کمیٹی بنائے، کیونکہ اس طرح کی چیزوں پر ایک آدمی کا قبضہ جب ہوتا ہے تو پھر آگے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، بدگمانیوں کا موقع ملتا ہے، مالی لین دین میں بڑی گڑبڑیں ہوتی ہیں، تو پراپر کمیٹی بنائے، کوئی اس کے آڈٹ کا، چندے کے حساب کتاب کا پورا سسٹم بنائے وہ، تو لوگوں کو چاہیے اس کو اس پر مجبور کریں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ میرے بھائی دیکھو، وسیلے سے جب ہم دعا مانگتے ہیں، چاہے نبی کا ہو یا کسی کا بھی ہو، تو اس کا مطلب پوچھا جائے گا کہ اس وسیلے کا مطلب کیا ہے۔ اگر وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں دعا مانگ رہا ہوں، یا اللہ نبی کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، اور میری نیت یہ ہے کہ نبی کے وسیلے کا مطلب میں نبی کا امتی ہوں، مجھے نبی سے محبت ہے، تو اس کی لاج رکھ لے تو اللہ کو اپنے نبی سے جیسے محبت ہے، نبی کے امتیوں سے بھی ہے، تو یہ واسطہ ہم دیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نبی کی محبت کا واسطہ دیا جا رہا ہے یا نبی کی امتی ہونے کا واسطہ، تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، بلکہ دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جائے گا اس میں۔ اور اگر وہ کہتے ہیں نبی کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، کیا مطلب؟ تو نبی کے ذریعے، یعنی نبی گویا مختار کل ہیں، تو نبی کو بیچ میں یعنی نبی کے ذریعے سے جو ہے نبی کریں گے میرا یہ کام، جیسے ہم پولیس میں جا کے کہتے ہیں کہ بھائی ایس ایچ او سے کہتے ہیں کہ پولیس کے ذریعے آپ یہ ہمارا یہ کام کر دیں اپنے ماتحتوں، تو پولیس کر رہی ہوتی ہے، تو یہ پھر شرک ہے، کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات نہیں دی ہیں، جو بھی اسباب سے ہٹ کے اختیارات ہیں وہ صرف اللہ کے پاس ہیں، تو اس طرح وسیلے سے دعا مانگنا شرک ہے۔ اور اگر سرے سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کہ کوئی بندہ کہہ رہا ہے میں نبی کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، ہم کہیں تمہارا مطلب کیا ہے اس کا؟ وہ کیا کوئی مطلب نہیں ہے؟ تو پھر یہ بیوقوفی ہے کہ جب آپ کو اپنی بات کا مطلب ہی پتہ نہیں ہے تو آپ ان الفاظ سے، یعنی اس کو جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تو آپ کیوں ان الفاظ سے دعا مانگ رہے ہو بھائی، جس کا مطلب ہی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہاں وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ اس لیے مطلب پوچھا جائے گا کہ آپ کا مقصد کیا ہے، تو اس مطلب کے حساب سے اس پہ حکم لگایا جائے گا۔